الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم کریمہ صادی کا 13واں سبق پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ در مذمت ظلم خرابی ز بے داد بیند جہاں، چو بوستان خرم ز باد خزاں، مدے رخصت ظلم در ہیچ حال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال، کسے کا آتش ظلم زد در جہاں، بر آورد از اہل عالم فغاں، ستم کش گر آہ بر آرد ز دل، زند سوز او شعلہ در آب و گل، مکن بر ضعیفان بیچارہ زور، بے یندیش آخر ز تنگی گور، بآزار مظلوم مائل مباش، ز دود دل خلق غافل مباش، مکن مردم آزاری اے تند رائے، کہ ناگہ رسد بر تو قہر خدائے، ستم بر ضعیفان مسکیں مکن، کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن۔ در مذمت ظلم، مذمت برائی، ظلم ناانصافی، ناانصافی کی برائی کے بیان میں، یا ظلم کا معنی ظلم ہی کر لیں، ہر شخص جانتا ہے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو ظلم کی برائی کے بیان میں۔ خرابی ز بے داد بینت جہاں، خرابی مطلب اس کا بربادی، ز بے داد، بے داد کا مطلب ظلم، ظلم کی وجہ سے بربادی، بینت جہاں دیکھتا ہے جہاں، چوں جیسے بوستاں، یہ باغ کو کہتے ہیں، خرم تر و تازہ باغ، بوستان خرم تر و تازہ باغ، زباد خزاں، باد کہتے ہیں ہوا کو، خزاں کی ہوا، یعنی خزاں کا وہ موسم کہ جس میں پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے خرابی یا ظلم کی وجہ سے بربادی دیکھتا ہے جہاں، جیسے تر و تازہ باغ کو خزاں کی ہوا، یعنی جس طرح جو تر و تازہ باغ ہو پھر خزاں پہنچے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جب ظلم و زیادتی ملک میں ہوتا ہے، جہاں میں ہوتا ہے، تو اس کا جو سزا ہے، اس کا جو ایک نتیجہ ہے، وہ پورے جہان والوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ظلم و زیادتی سے اعراض کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو پھر اس کا جو ہے نا سزاوار پورا جہاں ہوگا، مطلب کہ پورے جہان کا اس ظلم اور زیادتی کا وبال پورے جہاں پہ آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں مدے رخصت ظلم در ہیچ حال، مدے دہ دادن سے ہے، اور یہاں پہ دادن کا مطلب دینا ہوتا ہے نا، تو مدے نہ دے رخصت اجازت، در میں ہیچ کسی حال میں، حال بمعنی حالت، ہیچ کسی بھی، نہ دے اجازت ظلم کی کسی حال میں، نہ دے اجازت ظلم کی کسی حال میں، کہ خورشید ملکت نیابت زوال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال، خورشید سورج کو کہتے ہیں، ملکت مملکت جیسے طرح لفظ ہوتا ہے نا، سلطنت اس کا مطلب ہوتا ہے، یا بادشاہی، تو یہاں پہ بادشاہی کا سورج، نیابت اس کا مطلب ہے نہ پائے، زوال، ڈل جانا، زوال کا پہنچانا، ان دونوں کا اگر نیابت زوال کا مفہومی طور پہ ترجمہ کیا جائے تو مطلب ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں نہ دے ظلم کی اجازت کسی حال میں، تاکہ تیری بادشاہی کا سورج ڈھل نہ جائے، کسے کاتش ظلم زد در جہاں، کسے وہ شخص جو آتش ظلم کی آگ لگاتا ہے، زد بمانا لگاتا ہے، در جہان میں، زد کا مطلب بلکہ لگائی، وہ شخص جس نے ظلم کی آگ لگائی جہان میں، بر آورد باہر لایا،
یعنی کہ ظاہر کیا، باہر لایا، از اہل جہاں، اہل جہان سے، اہل عالم بمعنی اہل جہان، جہان والوں سے، فغاں فریاد، وہ شخص جس نے ظلم کی آگ لگائی جہان میں، جہان والوں سے دل کی فریاد باہر لایا، جان والوں سے فریاد باہر لایا، یعنی جب ظلم کی آگ لگتی ہے تو پھر جان والے آہ و بکا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ پھر جب ظاہری بات ہے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے تو مالک بے نیاز تو ہے نا، پھر جس کے بعد طاقت نہ بھی ہو اللہ اسے بھی طاقت دے دیتا، اور جو اپنی حکومت، سلطنت یا کسی بھی عہدے کے زور پہ ظلم کرتا ہے آخر اسے سزا تو پھر بھگتنی پڑتی ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ جس نے بھی ظلم کی آگ جہان میں لگائی تو گویا کہ دل کی آہ، یعنی جہان والوں کے جو فریاد ہے وہ باہر لایا، جہان والے پھر فریاد کریں گے۔ ستم کش گراہ بر آرد ز دل، ستم کش، اس سارے کا ستم کش کا مطلب مظلوم، اگر آہے، اگر آہے، آہے کا مطلب آہ، بر آرد ز دل، مظلوم اگر باہر لائے دل کی آہ، یعنی دل کی آواز، مظلوم اگر دل کی آواز باہر نکالے۔ زند سوز او شعلہ در آب و گل، زند کہتے ہیں لگا دے گی، سوز او اس کی جلن، یعنی وہ دل کی جو آہ ہے، دل کی جو تڑپ ہے، اس کی جو جلن ہے، لگا دے گی اس کی جلن، شعلہ آگ، در آب و گل، آب کہتے ہیں مٹی کو، آب کہتے ہیں پانی کو، اور گل کہتے ہیں مٹی کو، لگا دے گی اس کی جلن پانی اور مٹی میں آگ، یعنی جب وہ دیکھیں نا پانی اور مٹی میں عمومی طور پہ آگ نہیں لگتی، بلکہ جب آگ لگتی ہے تو بجھانے کے لیے پانی یا مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، نہیں لگتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب کسی مظلوم پہ ظلم کیا گیا تو جب وہ اپنی دل کی آہ باہر نکالے گا، اللہ کی بارگاہ میں آرزو یا تمنا کرے گا، تو پھر چاہے آگ البتہ مٹی اور پانی کو نہیں لگتی، لیکن اس کی آہ کی وجہ سے پانی اور مٹی کو بھی آگ لگ جائے گی۔ اس لیے بھائی اعراض کرنا چاہیے ظلم و ستم کرنے سے۔ آگے فرماتے ہیں مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، مکن نہ کر بر ضعیفاں، ضعیفوں پر، بے چارہ یعنی بیچارہ، کمزور، فقیر، زور بمعنی یہاں پہ جو آگے علیحدہ ہے اس کا مطلب ہے ظلم، کمزور ضعیفوں پر ظلم نہ کر، بے یندش آخر ز تنگی گور، بے یندش ڈر، تو ڈر یا سوچ، آخر، آخر انجام نتیجہ کہتے ہیں، تنگی، تنگی معنی تنگ ہو جانا، گور قبر، آخر ڈر قبر کی تنگی سے، یعنی آج تو یہ بغیر طاقت کے لوگ جو ہیں ان پر اگر تو ظلم کرے گا تو پھر قبر کی تنگی سے کیسے محفوظ رہے گا، اس سے بھی ڈر۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ پنجابی کا ایک سادہ سا جملہ بولتے ہیں کہ آسن قبراں تے لگ سن خبراں، یہ جتنے بھی لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، علماء کو حقیر جاننا یا دین و دنیا کا مطلب کہ ملک و ملت کا نقصان کرنا، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آخر ان کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ جب وہ جائیں گے قبر کے اندر، وہاں پہ تو کسی نے آنا ہی، وہاں پہ تو رشوت ہی نہیں چلنی، وہاں پہ کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ کمزور ضعیفوں پر ظلم نہ کر، آخر ڈر قبر کی تنگی سے۔ بآزار مظلوم مائل بباش، میل مباش، بآزار یعنی دل آزاری یا تکلیف، مظلوم، مظلوم کو تکلیف، میل کسی طرف راغب ہونا، خواہش کرنا، مظلوم کو تکلیف دینے کا خواہش مند نہ ہو، یا مظلوم کو تکلیف دینے کا راغب نہ ہو، خواہش مند ہی ٹھیک ہے، مظلوم کو تکلیف دینے کا خواہش مند نہ ہو۔ زدود دل خلق، زدود دل خلق غافل مباش، زیمہ منع سے دودھ، یہاں پہ دودھ اردو میں بولا جاتا ہے لفظ وہ نہیں مراد، بلکہ یہاں پہ دودھ کا مطلب مراد ہے دھواں، دودھ دل خلق یعنی مخلوق کے دل کا دھواں، مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل مباش، غافل نہ ہو،
مظلوموں پر ظلم نہ کر، وگرنہ جب وہ دل کی دھواں یعنی کہ دل کی جب وہ مظلوموں کے دل پہ ایک قسم کی آگ بھڑکتی ہے کہ ظلم کر، جو جابر لوگ ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ وہ ظلم کرتے ہیں، مظلوم بیچارے اس وقت ظاہری طور پہ کر کچھ نہیں سکتے، تو ان کے دل میں آگ لگتی ہے، تو اس آگ کے دھوئیں کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے آگ کا جو دھواں ہے نا اس سے غافل نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، تو اس لیے یعنی کہ مظلوم کی ہلا دینے سے مراد یہ کہ مظلوم کی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تو بھائی مظلوم کو تکلیف دینے کا خواہش مند نہ ہو اور مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو۔ مکن مردم آزاری اے تندرائے، مکن نہ کر مردم لوگوں، پیچھے ہم نے مردم کا معنی ایک جگہ پڑھا تھا انسانوں، لوگوں، یہی مراد ہے، نہ کر لوگوں کے دل کی آزاری، یا نہ کر لوگوں کی دل آزاری اے تندرائے، تندرائے کہتے ہیں بد مزاج کو، بد اخلاق کو، اور عمومی طور پہ جو ظلم و ستم کرتے ہیں وہ بد اخلاق ہی ہوتے ہیں، بد مزاج، جن کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دراصل انسانیت کی ہے۔ ہم نے پیچھے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو انسان ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر انسانیت کو نہیں چھوڑتا، بھلائی کو، عاجزی کو نہیں چھوڑتا، لیکن بد مزاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ مکن نہ کر مردم آزاری، لوگوں کی دل آزاری اے تندرائے اے بد مزاج، کہ ناگاہ یعنی اچانک، کیونکہ اچانک رسد پہنچے گا بر تو تجھے یا تجھ پر قہر خدا، قہر خدائے یعنی اچانک تجھ پر پہنچے گا خدا کا عذاب، تو لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے اور اچانک تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرگودہ میں مقدس آستانہ ہے سیال شریف، اس کے سجادہ نشین ہیں، اور ملک اور ملت کو میں کافی ان کی خدمات ہیں، بلکہ ملکی حوالے سے تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی خدمات سر انجام دی۔ جب پاکستان بننے لگا تو اپنے گھر کی عورتوں کے زیور بھی اٹھا کے دے دیے تاکہ ہمارے جو ہے نا ملک اس کی معیشت اچھی ہو، اور جب غیر جنگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے نا وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، تو دل آزاری سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ستم بر ضعیفان مسکین مکن، ستم ظلم بر ضعیفان مسکین، مسکین کا معنی یہاں پہ بھی کمزور، فقیر، مکن نہ کر، کہتے ہیں مسکین یعنی کمزور یا فقیر ضعیفوں پر ظلم نہ کر، کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن، بدوزخ یعنی دوزخ میں، باب کا معنی یہاں پہ میں کریں گے، رود روانہ ہوگا، جائے گا، بے سخن بغیر کلام کیے، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بغیر شک و شبہ، یقیناً۔ کہتے ہیں فقیر ضعیفوں پر ظلم نہ کر کہ ظالم دوزخ میں جائے گا یقیناً۔ اس پورے اسباق میں ظلم و ستم سے اراض کرنے کا حکم دیا گیا، ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کا مطلب ایک شروع میں بھی کچھ عرض کر دیا، مطلب بے محل زیادتی کرنا، کسی کا قصور نہ ہو تو اس پہ زیادتی کرنا۔ وہ ایک عیون الحکایات ہے علامہ ابن جوزی کی، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک بڑھیا مائی تھی، تو اس کی تنکوں کی کوٹھی تھی، تنکوں کی کلی تھی، تنکوں کا ایک گھر تھا چھوٹا سا اس نے بنایا ہوا، بادشاہ ایک بہت بڑا تھا اس کے محل کے قریب۔ تو بادشاہ ایک دن باہر نکلا، اس نے محل کا وزٹ کیا تو کہتا ہے یہ میرے محل کے ساتھ یہ تنکوں کی جھونپڑی کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ فلاں مائی ہے، کہ اس کا خامد وغیرہ بیٹے وغیرہ تو ہے نہیں، خامد فوت ہو گیا اور اکیلی یہاں پہ رہتی ہے۔ تو اس وقت جو وہ تھی نا عورت، وہ کہیں گئی ہوئی تھی کوئی لکڑیاں اٹھانے یا کوئی اپنے سسٹم چلانے کے لیے، مطلب کہ گھر کے خورد و نوش کا جو نظام ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے مال کے ساتھ یہ اتنی سی جھونپڑی اچھی نہیں لگ رہی، اس کو گرا دیا جائے۔ تو گرا دیا گیا۔ اب جب مائی آئی تو اس نے آہ بکا کی اللہ کی بارگاہ میں، آہ بکا کرنے ہی کی دیر تھی کہ بادشاہ کے محل پہ جو ہے زوال آ گیا،
رب کا عذاب آ پہنچا تو کہتا یہ کیا ہوا؟ تو خدام نے کہا ہمیں تو اور کوئی نہیں پتہ، وہ مائی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا کچھ نہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی۔ تو جو مظلوم کیا ہوتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور ہم جو ہے کسی پہ ظلم و ستم کر لیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور سینگوں والا جو جانور ہوگا اس نے جب دوسرے کسی جانور کو بغیر سینگوں والے کو مارا ہوگا تو اس سے بدلہ لے کر دوسرے کو دیا جائے گا، یعنی کہ بکری ہوگی تو بکری کو بدلہ، جس نے جس کو مارا ہوگا جانوروں میں سے بدلہ لے کر دیا جائے گا، پھر سب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جب جانوروں سے ایک دوسرے کا بدلہ لے کر دیا جائے گا تو انسان تو پھر مکلف ہے نا، انسان اور جن، تو اس لیے ان کو چاہیے ظلم و ستم سے اعراض کریں اور اللہ جل مجدہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔